نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترمات، معلمات و طالبات، آج ہم جامعہ ام حبیبہ للبنات میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں، اور یہ ہمارا تعلیمی سال کا دوسرا درس ہے۔ گزشتہ درس میں کامیاب طلباء اور طالبات کی 6 صفات عرض کی گئی تھی۔ آج کے درس میں مزید 6 صفات عرض کی جا رہی ہیں، جن کو اپنا کر طلباء اور طالبات کامیابی کو احسن طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، توکل، اللہ کی ذات پر کامل توکل، بھروسہ ہونا چاہیے۔ طلباء اور طالبات کو اللہ کی ذات پر کامل توکل ہونا چاہیے، اور توکل کا معنی ہے اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے حوالے کیا جائے، اپنی طرف سے پوری کوشش محنت کر کے پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کریں۔ یہ نہیں کہ پڑھنا پڑھانا کچھ نہ ہو، توکل ہو کے کامیاب ہوں گے، تو یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ اپنی طرف سے پوری محنت ہو، جتنی اللہ نے استعداد دی، طاقت دی، صلاحیت دی، اس کو بروئے کار لگا کر پھر اللہ پر بھروسہ کریں کہ رب العالمین علم بھی عطا فرمائیں گے اور علم کی خدمت کے لیے بھی قبولیت نصیب فرمائیں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو پھر یہ ارشاد ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے۔ نمبر 8، علم کی اہمیت کو سمجھ کے پڑھیں۔ جو علم پڑھنے کے لیے اللہ نے آپ کو قبول فرمایا، اسے اہم سمجھ کے پڑھیں۔ اس علم کے بارے میں احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، اور دنیاوی فنون کو حاصل کرنے والی لڑکیاں یا لڑکے ان کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ ان کے پاس بہت اعلیٰ علم ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ اس علم کی اہمیت کو سمجھیں اور اس بات کا ادراک کریں کہ جو علم پڑھنے کے لیے اللہ نے آپ کو قبول فرمایا، یہی سب سے اعلیٰ علم ہے۔ اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان اول جناب آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری نصیب فرمائی، اور یہی علم تھا جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی قید سے رہائی ملی اور مصر کے تخت شاہی پر بیٹھنا نصیب ہوا۔ اسی علم کی برکت سے انسان کو اللہ نے ہر دور میں کمال نصیب فرمایا۔
اس لیے اس کو اہم سمجھیں، دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر ادھر آپ کی آنکھیں نہ جائیں کہ ان کو اللہ نے بہت کچھ دیا اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ ہمارے پاس وہ دولت ہے جو جہاں آتی ہے یہ موت کے بعد بھی ساتھ رہتی ہے، کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جھوم جھوم کے پڑھتے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، کہ ہم اپنے لیے اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے جاہلوں کو مال دیا اور ہمیں دولت علم سے آراستہ کیا۔ فإن المال ذل زائل فإن العلم باق لا يزال، اس لیے کہ مال تو ڈھلتی چھاؤں ہے، مال تو ایسا سایہ ہے جو آج ہے تو کل نہیں ہوگا، لیکن فإن العلم باق لا يزال، علم باقی ہے جو کبھی زائل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے علم کی اہمیت کو ذہنوں میں بٹھا کر پھر اسے پڑھیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ جو پڑھا رہے ہیں یہی انبیاء کی وراثت ہے۔ سارے انبیاء کو اللہ نے دولت علم سے نوازا، اور العلماء ورثۃ الانبیاء فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے علماء اور عالمات کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تو یہ علم، اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ نمبر 9، ناکامی کو نہ سوچیں۔ طلباء اور طالبات ناکامی کے تصور سے گھبرا جاتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں آتا، ہمیں تو عبارت پڑھنی نہیں آتی، ہمیں تو صیغے نہیں آتے، ہمیں تو لہجہ نہیں آتا۔ یہ اس طرح کی چیزیں سوچ کر ناکامی کو سوچ کے گھبراتے ہیں۔ ناکامی کو نہ سوچیں بلکہ اپنی طرف سے محنت کریں، اور یہ یقین کامل رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائیں گے، اور جس شعبے میں اللہ نے آپ سے کام لینا ہوگا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو صلاحیت بھی عطا فرمائیں گے۔ وَكُلٌّ مُيَسِّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، جس کام کے لیے اللہ نے بندے کو پیدا کیا ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد کسی کو صرف میں مہارت ہوتی ہے، کسی کو نحو میں ہوتی ہے، کسی کو فقہ میں ہوتی ہے، کسی کو قرآن پڑھانے میں، قاعدہ سکھانے میں مہارت ہوتی ہے۔ جو شعبہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے پسند کیا جاتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو صلاحیتیں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ناکامی کو نہ سوچیں بلکہ محنت کے ساتھ، یقین کے ساتھ لگے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ نمبر 9 ہے۔ نمبر 10، اپنے اہداف اور منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہیں۔ اپنے اہداف اور منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہیں، کہ آپ کا ہدف ہے آپ نے صرف میں کمال حاصل کرنا ہے، نحو میں کمال حاصل کرنا ہے، تجوید میں کمال حاصل کرنا ہے، اس کے لیے لگے رہیں۔ تو پیوستہ رہے شجر سے، امید بہار رکھ۔ جو بندہ محنت کرتا رہتا ہے وہی نتیجہ پاتا ہے۔ من جد وجد، جو محنت کرتا ہے وہی نتیجہ پاتا ہے۔ تو اپنے اہداف اور منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہیں، اس میں کہیں بھی اپنا ارادہ نہ توڑیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مدد و نصرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم عزم کمزور کر بیٹھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں محنت کہ ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ تو ہمت نہیں ہارنی، محنت جاری رکھنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ضرور مدد آتی ہے۔ کچھ وقت آزمائش ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی
راہیں کھول دیتے ہیں، تو اس لیے محنت جاری رکھنی ہے۔ نمبر 11، اچھی مجلس اختیار کرنی ہے۔ اچھی مجلس اختیار کریں، بری مجلس اختیار نہ کریں۔ مطلب یہ کہ جو لڑکیاں محنتی ہیں، پڑھنے والی ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھیں، ان کے پاس بیٹھیں اور پڑھنے پڑھانے کا تقرار کریں، ان باتوں کا مذاکرہ کریں، اور معلمات کے پاس جا کے بیٹھیں، ان سے اس طرح کی بات کریں، علمی بات کریں جس سے دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہو۔ بری مجلس نہ اختیار کریں کہ جس نے گپ شپ کا، جس کا مزاج ہے گپ شپ کا اور تبصروں کا، اس کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، آپ بھی وقت ضائع کریں گے۔ تو وہ بظاہر تو وقت میں جو ہے نا، وہ شیطان اس میں مزہ ڈال دیتا ہے کہ بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے، اور پڑھنے میں تو ذہن خرچ ہوتا ہے اور محنت لگتی ہے، تو وہ کہتا ہے ادھر یہی کام کرتی رہو۔ تو یہ بری مجلس، بری سہیلیاں، ان سے نقصان ہو جاتا ہے، اور طالب علم یا طالبہ کے جو منصوبے اور اہداف ہوتے ہیں وہ راستے میں ہی رہ جاتے ہیں، وہ پورے نہیں ہوتے۔ نمبر 12، حاضری کو یقینی بنائیں۔ سبق میں حاضری یقینی بنائیں، کبھی بھی سبق سے ناغہ نہ ہو۔ شیطان ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر ناغہ ہو بھی گیا تو میں کتاب سے سمجھ لوں گی، حاشیہ پڑھ کے اور شرح دیکھ کر۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، استاد کے درس میں، معلمہ کے درس میں جو روحانیت، نورانیت اور برکت اللہ نے رکھی ہے، وہاں سے جو سبق آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ نہ کسی شرح سے سمجھ میں آئے گا، اور نہ ہی کسی کے تکرار کرانے سے سمجھ میں آئے گا، اور نہ ہی کسی کتاب کے حاشیے سے سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے حاضری کو یقینی بنائیں۔ ہمارے اکابر میں سے جن کا نام بلند ہوا، ان کی اگر سیرتوں کو پڑھا جائے تو انہوں نے حاضریوں کو یقینی بنایا۔ علامہ زرموجی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد صاحب ہدایہ کے متعلق لکھا ہے، علامہ برہان الدین صاحب ہدایہ، ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کو اپنے تمام ساتھیوں میں سب سے زیادہ نمایاں ممتاز مقام ہے اور حیثیت عطا فرمائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ میں سبق میں حاضر باش تھا، میں نے کبھی غیر حاضری نہیں کی، باقاعدگی سے سبق میں حاضری ہوتی، بس اسی کی برکت سے اللہ نے قبولیت عطا فرمائی۔ اور اس سے اگر پیچھے چلیں تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی کے آدمی ہیں، 182 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ ان کے متعلق لکھا ہے ڈاکٹر عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ، انہوں نے قیمت الزمن عند العلماء، یہ ان کی عربی میں کتاب ہے، قیمت الزمن عند العلماء، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس قدر حاضر باش تھے کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ ان کی تجہیز و تکفین کرو، ان کو غسل دو اور ان کو جنازہ پڑھ کے دفنا دو، امام ابو حنیفہ میرے استاد جی کا درس ہو رہا ہے، میں تو سبق میں جا رہا ہوں۔ تو عجیب بات ہے، لکھا ہے کہ 17 سال، 17 دن نہیں، مہینے بھی نہیں، 17 سال انہوں نے امام ابو حنیفہ سے پڑھا ہے، اور 17 سالوں میں ایک بھی غیر حاضری نہیں ہے۔ تبھی تو پھر دنیا علم میں ان کا نام چمکا ہے، تبھی تو وہ قاضی القضات بنے۔ ہارون رشید کے دور میں چیف جسٹس، اسلامی حکومت کے چیف جسٹس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بادشاہوں کے دسترخوان پہ بیٹھ کر فالودہ اس دور کا ایک عجیب کھانا ہوتا تھا۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے جانا شروع کیا تو ان کی والدہ محترمہ نے جا کر امام صاحب سے کہا کہ کس کام کے لیے میرے بیٹے کو لگا دیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کر فالودہ کھا رہا ہے، اور واللہ والوں کی بات ایسی قبول ہوئی
کہ جب امام یوسف رحمہ اللہ قاضی القضات چیف جسٹس بنے اور ان کے سامنے وہ ہارون رشید کے دسترخوان پہ فالودہ آیا تو وہ دیکھ کر رونے لگے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ امام صاحب کیا بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ فرمایا مجھے اپنے استاد کی بات یاد آ گئی، انہوں نے اس وقت فرمایا تھا جب اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کر فالودہ کھا رہا ہے، اللہ نے اپنے ولی کی بات کو سچا کر دیا۔ تو حاضری کو یقینی بنائیں۔ پھر یہ ہے کہ امام یوسف رحمہ اللہ کی اتنی قربانیاں تھیں حصول علم کے لیے، اس لیے فقی وہ عقدے جو اس وقت کے تمام علماء سے حل نہ ہوتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایسے چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے، ایسے چند لفظوں میں مشکل سے مشکل ترین مسئلہ حل کر دیتے تھے۔ بہت ساری ان کی مثالیں جو ان کے علم اور ان کے علم میں اللہ کی طرف سے نورانیت اور روحانیت پیدا ہونے کی دلیل ہیں۔ وہ بڑی لمبی چوڑی ان کی تفصیلات ہیں، لیکن وہ سب اسی کی برکت ہے کہ وہ حاضر باش تھے۔ تو یہ 12 ہو گئے۔ نمبر 13 بھی سن لو، سستی چھوڑ دیں۔ سستی بڑے بڑے کاموں سے انسان کو پیچھے کر دیتی ہے، چستی پیدا کریں، سستی سے بچیں۔ اور سستی کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے؟ اس کے اسباب ہوتے ہیں، اس کے اسباب کو بھی دیکھیں کہ مجھ سے یہ سستی ہو رہی ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر اس وجہ کو دور کریں۔ کبھی سستی ہوتی ہے زیادہ کھانے پینے سے، بندہ زیادہ کھا لے، پھر زیادہ پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور زیادہ کھا پی لے تو پھر اس کو نیند آتی ہے، پھر سبق میں بھی وہ جمائیاں لیتے ہوئے وقت گزر جاتا ہے۔ اور کبھی سستی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ رات کو دیر سے سونے کی عادت ہوتی ہے۔ رات کو چھٹی ہو گئی، 2 لڑکیاں بیٹھ کے گپ لگا رہی ہیں، تبصرے کر رہی ہیں، وہ گھنٹہ بعد سوئیں، صبح اٹھی تو ان کی نیند ہی پوری نہیں تھی، پھر استاد کے یا معلمہ کے سبق میں آئیں تو وہ اونگ رہی، سستی میں بیٹھی ہیں، ان کو سبق سمجھ ہی نہیں آیا کیونکہ وہ چستی میں نہیں تھی۔ تو اب وجہ کیا ہوئی کہ نیند پوری نہیں ہوئی، تو جلدی سونے کا اہتمام کر لیں۔ اچھا، پھر طلباء و طالبات کے ذہنوں میں شیطان ایک بات ڈالتا ہے، سبق میں نیند آ رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس پر سکینہ نازل ہو رہی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، میدان جہاد میں اونگ کا آنا وہ نزول رحمانی ہے، اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے۔ میدان جہاد میں جب مسلمان مشکل میں آتے ہیں اور لڑ کے کافروں سے تھک جاتے ہیں تو اللہ ان پر اونگ مسلط کرتے ہیں لمحوں میں دنوں کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، یہ اس کی تفصیل ہے سورہ آل عمران میں 4 پارے میں۔ تو وہ میدان جہاد میں آنے والی اونگ وہ تو سکینہ ہے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، یہ غزوہ حنین کے موقع پر بھی یہ سکینہ آئی تھی مسلمانوں کے لیے۔ یہ تو سکینہ ہے، یہ نزول رحمانی ہے، لیکن سبق میں آنے والی اونگ یہ سکینہ نہیں ہے، یہ نزول شیطانی ہے۔ یہ تو شیطان کی طرف سے اس پر کاہلی مسلط کی جاتی ہے کہ اس کو سبق سمجھ میں بھی نہ آئے، تو اس کو سکینہ سے تعبیر کرنا غلط ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے سستی کاہلی ہوتی ہے، اور وہ طالب یا طالبہ درسگاہ میں ہونے کے باوجود یہاں نہیں ہوتے، ان کا جسم یہاں ہوتا ہے اور دل سو رہا ہوتا ہے، اور استاد کا یا معلمہ کا جو سبق ہوتا ہے وہ کانوں سے ٹکرا کر گزر رہا ہوتا ہے، دل کی طرف نہیں جا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ دل صاحب اس کے سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سستی کو چھوڑ دینا چاہیے چستی کے ساتھ، اور پوری طرح متوجہ ہو کر جو طالب اور طالبہ پڑھیں گے تو ان کو کمال ملتا ہے۔ تو یہ 13 نمبر، سستی ترک کر دیں تو فائدہ ہوگا۔ 14 نمبر، ایک 8ویں صفت بھی سن لو کامیاب ہونے کے لیے، کہ طلباء اور طالبات کو چاہیے جن کے لیے
جو کتابوں میں یا تجوید میں ہیں ان کو چاہیے کہ نفس کتاب کو سمجھے. اس نے سوال جواب شروحات سے رٹا تو لگا لیا، لیکن اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ عبارت میں کیا ہے اور عبارت میں کہاں سے کہاں تک کیا بیان ہوا، اس کو اگر اس کا پتہ نہیں تو وہ طالب اور طالبہ کامیاب مدرس یا مدرسہ نہیں بن سکتے. وہ رٹے والی چیز تو ہوگی لیکن وہ سمجھ والی چیز نہیں ہوگی. اس لیے کتاب کو دیکھیں اور اس کو یوں سمجھیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں سے یہاں تک یہ بیان کیا اور یہاں سے یہاں تک یہ بیان کیا. پورا جو آپ کا سبق ہے اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ اس عبارت میں آج کے سبق میں کل اتنی باتیں ہیں اور یہاں سے یہاں تک پہلی بات ہے، یہاں سے یہاں تک دوسری بات ہے، یہاں سے یہاں تک ایک قانون ہے مثلا، اور یہاں سے یہاں تک اس قانون پر ایک مثال ہے. تو یہ 2 باتیں ہو گئیں. اور پھر یہ کہ اس عبارت میں مثلا ایک ضابطہ اور ایک مثال بیان کی، اور مثال کا ضابطے کے ساتھ ربط یہ ہے مثال ضابطے پر یوں فٹ ہوتی ہے. اس طرح کر کے عبارت کو سمجھیں کہ اس چیز میں، اس کتاب میں، اس سبق میں ہے کیا اور وہ کہاں سے کہاں تک کیا بیان ہوا ہے. یوں نہیں کہ آپ نے شرح سے رٹا لگایا ہوا ہے اور آپ سے اگر پوچھا جائے کہ اس میں کہاں سے کہاں تک کیا بیان ہے تو طلباء اور طالبات کو پتہ ہی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ صرف رٹا ہے. تو سمجھیں، سمجھ پیدا کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اساتذہ سے، معلمات سے پوچھا کریں کہ اس عبارت میں بیان کیا ہوا ہے، کہاں سے کہاں تک کیا بیان ہے. اور پوری جو اتنی لمبی عبارت ہے پورے صفحے کی، اس میں کتنی کل باتیں ہو سکتی ہیں. اپنا خود بھی بندہ غور کرے تو ایک وقت کے بعد یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھولنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ اس عبارت میں یہ چیز بیان ہے. تو اس طرح کر کے جب ہم جاگ کے پڑھیں گے اور محنت سے پڑھیں گے اور توکل کے ساتھ پڑھیں گے تو کامیابی ہوگی. نمبر 15، ان سب تمام صفات کے آخر میں ایک اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگے بھی سے. 24 گھنٹوں میں کم از کم 5 منٹ تو ایسے رکھیں جن میں پوری طرح یکسو ہو کر اللہ سے مانگے. اس سے آپ کے علم میں نور آئے گا. علم پہلی نورانی چیز ہے، لیکن جب اللہ سے مناجات کے ساتھ اس کو چمکانے کے لیے گزارش کی جاتی ہے تو پھر الگ سے نور آتا ہے. تو 24 گھنٹوں میں ایک وقت کم از کم ایسا ہو 5 منٹ کا ہو، 5 منٹ کا ہی ہو جائے تو بڑی بات، کہ ان 5 منٹ میں آپ کا خیال کسی دوسری طرف نہ ہو، صرف اللہ کی طرف خیال ہو، اور یوں سمجھے کہ بس اللہ کی ذات ہے اور میں ہوں، اور پوری طرح اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھ میں یہ کمزوری ہے، اس کو دور فرما دے، مجھ سے یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میرا سینہ اس کے لیے کھول دے، یہ چیز مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، میرے لیے آسان کر دے. اتنی بہترین دعا ہے، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا معاملہ آسان کر دے. اس میں نیت کریں کہ جتنے معاملات ہیں، کوئی نحو نہیں آتی، صرف نہیں آتی، لہجہ نہیں آتا، ان سب کی نیت کریں، ویسر لی امری، اور واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، واحلل عقدۃ من لسانی، کہ میری زبان کی گرہ کھول دے. اس میں بھی خطابت نہیں آتی، لہجہ نہیں آتا، سبق سنانا نہیں آتا، سمجھانا نہیں آتا، سب کی نیت کریں، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. دیکھیں، رب زدنی علما، آخر میں یہ پڑھ لیں، رب زدنی علما، اے اللہ، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما. یہ ایسی دعا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ مجھ سے کہا کریں، قل رب زدنی علما، قل رب زدنی علما، میرے محبوب آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. کائنات میں جس ہستی کو اللہ نے اتنا علمی کمال عطا فرمایا کہ خود
علم و عرفان بھی ان کے در کے نوکر نظر آتے ہیں، لیکن ان کو فرمایا گیا قل رب زدنی علما۔ تو ہر مسلمان مرد عورت طلباء طالبات کو یہ دعا مانگنی چاہیے آخر میں، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو ان صفات کے ساتھ جب ہم لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت آئے گی، ناکامی نہیں ہوگی۔ اللہ سے مانگا کریں کہ یا اللہ ہم گھر چھوڑ کے یہاں آ گئے تو ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں کامیاب فرما دے اور ہمیں ناکامی سے بچا لے اور ہم سے دین کا کام بھی لے لے۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں وہ صفات اور وہ لیاقت اور وہ کردار نہیں ہے جو دین کی خادمات میں ہونا چاہیے، لیکن یا اللہ یہ تمام تر خوبیاں پیدا فرمانے والی ذات آپ کی ہے، تو یا اللہ یہ خوبیاں پیدا فرما کر ہم سے دین کا کام لے لے، ہماری ناقدریوں، نالائکیوں اور ناشکریوں کے باعث ہمیں محروم نہ فرما، اپنا فضل فرما کے قبول فرما لے۔ ان الفاظ سے جب دعا ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا